الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وإلہکم الہ واحد، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ تعالی ہم نے اللہ رب العزت کی صفت نفسیہ یعنی اس کے وجود باری تعالی کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ آج صفات سلبیہ کو شروع کرنا ہے۔ صفات سلبیہ 5 ہیں: وحدانیت، قدم، بقا، مخالفت للحوادث اور قیام بنفسہ۔ وحدانیت عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات، صفات اور افعال میں کوئی شریک نہیں، وہ شراکت و شرکت سے پاک اور بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ذات، صفات اور افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ شرکت و شراکت سے پاک اور بے نیاز ہے۔ وحدانیت کا لغوی معنی یہ نفی التعدد فی الذات والصفات والافعال، کہ اللہ رب العزت کی ذات، صفات اور افعال میں تعدد کی نفی کرنا۔ تہذیب شرح السنوسیہ کے صفحہ نمبر 41 پر 41 پر یہ عبارت موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ رب العزت ایک ہے اور اکائی کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام سے بالعموم دیگر جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کے قائل نہیں، وہ ایک دلیل پکڑتے ہیں اور اہل ایمان پر اعتراض کرتے ہیں، مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، اور وہی ہے جو آسمانوں میں الہ ہے اور زمینوں میں الہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں کہا کہ فی السماء الہ، آسمان میں ایک الہ ہے، وفی الارض الہ، اور زمین میں ایک الہ ہے۔ تو جب کسی آیت میں یا کسی عربی عبارت میں ایسا لفظ استعمال کیا جائے جو نکرہ ہو اور وہ 2 بار آئے، ایک ہی لفظ نکرہ ہو اور 2 بار آئے، تو نحوی قاعدہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آسمان میں اور خدا ہو اور زمین میں بھی اور خدا ہو، یعنی ایک خدا فقط آسمان کے ساتھ خاص ہو اور دوسرا خدا زمین کے ساتھ خاص ہو جائے۔ تو اس کا علماء نے جواب دیا ہے اور انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایسا نہیں، بلکہ اصول یہ ہے کہ جب اسم موصول الذی آ جائے تو وہ اپنے بعد والے نکرہ کو معرف بنا دیتا ہے، اس کو معرفہ بنا دیتا ہے۔ تو الذی کے ہوتے ہوئے اس آیت میں آپ بحث ہی کیوں کرتے ہیں جب اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، کہ وہی تو ہے جو زمین اور آسمان دونوں کا الہ ہے۔ اس الذی اسم موصول نے اپنے بعد کے الہ کو معرف کر دیا، اس کو خاص کر دیا۔ اب یہ زمین و آسمان اور نکرہ کی تقسیم پر مبنی نہیں، بلکہ ایک ہی الہ کا اشارہ کر رہا ہے۔ تو چونکہ اس آیت کریمہ کی آڑ میں بالعموم اہل ایمان پہ اعتراض ہوتا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کی وضاحت بھی کر دی جائے۔ دلیل عقلی علماء نے
جو اس حوالے سے مختلف دلائل دیے ہیں۔ امام ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو شمس و قمر، لیل و نہار، طلوع و غروب وغیرہ میں تبدیلی آتی کہ وہ اپنی طاقت و قدرت کا اظہار کرتا، مگر جب یہ سب ایک نظام کے مطابق چل رہے ہیں تو اس کا چلانے والا بھی ایک ہی ہے۔ اسی طرح قبر الیقینیات میں امام بوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ترکب، جڑا ہوا ہونا، تجزی، تقسیم اور کلی کے تحت تمام افراد سے پاک ہے، یعنی اللہ رب العزت ترکیب سے بھی پاک ہے، تجزی سے بھی پاک ہے، تقسیم سے بھی پاک ہے، اور بالعموم یہ چونکہ منطق میں کلی اور جزئی کی بات کی جاتی ہے، جب ہم کلی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کلی ہے، اس کے تحت فلاں 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 افراد آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام تقسیمات سے پاک ہے، لہٰذا جب وہ ان تمام سے پاک ہے تو پھر وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ فی زمانہ کی بات کریں تو یہودیوں کے نزدیک وہ خدا ایک اور تنہا نہیں بلکہ اس کے کچھ شرکائے کار ہیں جن میں بعینہ ہی اس کی صفات موجود ہیں۔ یہ یہودیوں کا نظریہ ہے۔ ہندوؤں میں کثرت خدا کا تصور عام ہے، آپ سارے جانتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے معبودوں کی تعداد 330 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، اور بہت سے ہندو اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک چونکہ وہ کائنات پرستی کے قائل ہیں، ہر شے کو مقدس اور محترم سمجھا جاتا ہے، یہی تو سبب ہے کہ وہ ہر شے کی پوجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی ہی مقدس کتب ان کے عقیدہ کثرت خدا کی نفی کرتی ہے۔ سکھ مذہب کی طرف آئیں تو آدی گرنتھ اپنے پیروکاروں کی وحدانیت خدا کی سختی سے تلقین کرتی ہے، جو ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح جاپانی مذہب کو دیکھیں، شنٹوئزم، تو ان کے نزدیک تقریباً 80 کروڑ اور بعض کے نزدیک 800 کروڑ خدا ہیں، یعنی یہ کثرت پرستی کا مذہب ہے۔ سب سے بڑا معبود ان کا سورج ہے۔ اس کے علاوہ وہ دیگر مذاہب فطرت کی، مذاہب قدرت کی پوجا کرتے ہیں۔ چین میں بدھ مت ہیں تو وہ 33 معبودوں کے قائل ہیں، خدا کے حلول کے قائل ہیں، مگر وہیں چین کی قدیم جو تہذیب ہے، مذہب ہے، اس میں تاؤزم اور کنفیوشس کا مطالعہ کیا جائے تو وہ اپنے اوائل میں توحید پر ہی مبنی نظریات کے حامل تھے۔ آج ان میں یہ تفاوت دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ نظریہ وہی ہے، ہمارا جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کی ذات، صفات اور افعال میں کوئی شریک نہیں، وہ شراکت و شرکت دونوں سے پاک اور بے نیاز ہے۔ تو اسی عقیدے پر ہمیں قائم رہنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں اسی عقیدے کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔